بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی جامعہ مسجد یونس کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی ہے اور قرآن مقدس کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حفاظ اکرام کا اس قرآن مقدس کو سنانا اور حافظ حضرات کا اس قرآن مقدس کی تلاوت کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس قرآن مقدس کی تلاوت کا کرنا اور حافظ حضرات کا سننا اس کو ہم سب کے لیے باعث نجات بھی بنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ بعد تکبیر کو پہنچنے ہی والا ہے، چند ایام چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں۔ اس مہینے کو یہ عظمت، یہ مقام، یہ رتبہ کیوں ملا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت شہر اللہ کہا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ افطار تک سمندر کی تہہ تک موجود تمام مچھلیاں روزے دار کے لیے استغفار کیا کرتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے اور جنت کو تسلی دی جاتی ہے کہ اب قریب میرے نیک بندے تیرے اندر آ جائیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کو یہ عظمت، یہ مقام، یہ رتبہ اس لیے ملا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کے اندر اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اور آسمان دنیا سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر، اور یہ دونوں نزول قرآن مقدس کے جب بھی ہوئے تو وہ رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہی ہے کہ جس مہینے کے اندر میں اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ اور یہ قرآن مقدس یہ وہ کتاب ہے جو ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن مقدس یہ وہ کتاب ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے ہدی للناس کہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ لوگ اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہدی للناس تو ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب تو ہے، لیکن اس ہدایت والی کتاب سے مستفید کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ الفاظ دور کی بات، زبر زیر پیش دور کی بات، اس کتاب کے اندر ایک نقطے کے اندر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ویسے تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، لیکن اس کتاب سے مستفید وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر تقویٰ کی دولت موجود ہوتی ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں کے اندر تقویٰ کی دولت، تقویٰ کی صفت موجود ہے۔ اب یہ تقویٰ کی صفت انسان کے اندر کیسے پیدا ہو؟ اللہ رب العزت نے روزے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے جو روزے ہیں
کہ میں اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، یہ صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے تھے، تم سے قبل جتنی امتیں تھیں میں اللہ نے ان کے اوپر بھی فرض کیے تھے، لیکن ہاں نوعیت، وقت، ایام مختلف تھے۔ یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ اللہ رب العزت نے صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب ان روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، یہ تمہارے اوپر روزے جو فرض کیے گئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی دولت پیدا ہو، تقوی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو، یہ تقوی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو اور تم اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سمجھو، تو یہ قرآن تمہارے لیے بھی ہدایت والی کتاب بن جائے گی۔ یہ قرآن یہ بڑی ہی عظیم الشان کتاب ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا روزے اور یہ قرآن مقدس، ان دونوں کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن ان دونوں کا آپس میں یہ تعلق ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے انسان کو پیش کیا جائے گا تو روزہ آ جائے گا، روزہ کہے گا اللہ رب العزت میں آپ کے سامنے سفارش کرتا ہوں اس بندے کے لیے کہ اللہ اس بندے نے پورا دن روزہ رکھا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھا، حالانکہ کھا سکتا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس نے نہیں کھایا، نہیں پیا، اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کی، لہذا اللہ میں روزہ آپ کے سامنے اس بندے کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دے، جہنم سے بچا دے۔ روزہ سفارش کرنے کے بعد قرآن مقدس آ جائے گا اور آ کر سفارش کرے گا کہ اللہ رب العزت دن کے اندر تو اس نے روزہ رکھ کر تیری عبادت کی، فریضہ سر انجام دیا جو تو نے ان کے اوپر فرض کیا تھا، لیکن اب میں سفارش کر رہا ہوں کہ اللہ اس بندے نے دن کے اندر روزہ رکھا تو اپنی راتوں کو بھی خالی نہیں جانے دیا، بلکہ پوری رات جاگ کر قیام اللیل کرتا رہا اور قرآن مقدس کی تلاوت کرتا رہا، قرآن مقدس کی آیات کو سمجھتا رہا، لہذا اللہ رب العزت میں بھی آپ کے سامنے سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما کر اس بندے کو جنت کا مستحق بنا دو۔ رب کائنات جب روزے اور قرآن ان دونوں کی سفارش کو دیکھیں گے تو رب کائنات کی رحمت جوش میں آئے گی اور بندے سے فرمائے گی کہ انسان یہ جنہوں نے تیرے حق میں سفارش کی ہے میں اللہ نے ان کی سفارش کو تیرے حق میں قبول فرما لیا ہے اور تجھے جنت کا مستحق بنا دیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو عظمت اور فضیلت اس وجہ سے بھی ملی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے اور اس مہینے کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان اور قرآن کا جوڑ یہ بنایا ہے کہ جو ہی رمضان المبارک کے مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو انسان سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ ہے قرآن مقدس کی تلاوت۔ روزہ انسان بعد میں رکھتا ہے لیکن پہلے قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، تراویح کی نماز انسان پہلے ادا کرتا ہے، روزہ بعد میں رکھتا ہے۔ تو یہ قرآن مقدس کی کتاب یہ بڑی ہی عظیم الشان کتاب ہے، اور جس سینے کے اندر یہ قرآن مقدس کی کتاب ہوگی تو اللہ رب العزت اس بندے کو بھی بہت سی نعمتوں سے نوازتے ہیں، بہت ہی عظمتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ حافظ قرآن تو دور کی بات، حافظ قرآن کے جو والدین ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوبہ احسن من ذوب الشمس، کہ روزے قرآن مقدس حافظ قرآن کے جو والدین ہیں کل قیامت کے دن رب کائنات حافظ قرآن کے والدین کو جنت کے اندر سونے کا تاج پہنائیں گے، اور وہ سونے کا تاج اس کی روشنی اس قدر زیادہ ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی اس سونے کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر پائے، یعنی اس قدر زیادہ روشنی ہو۔ میدان محشر کے اندر
جہاں پر سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، وہاں پر حافظ قرآن کے والدین کو لایا جائے گا اور سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے کہ اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آیا یہ صحابہ کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، کون ہیں؟ رب کائنات فرمائیں گے یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس حفظ کرنے کے بدولت ان کے سر پر یہ سونے کا تاج سجایا ہے۔ کتنا نمایاں مقام اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور پھر کیا خیال ہے کہ اللہ رب العزت کیا ان سے وہ تاج چھین کر ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے؟ بالکل نہیں۔ اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرما کر ان کو بھی جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کی یاد کرنے کے لیے، اس کو حفظ کرنے کے لیے بچے نے محنت کی ہے، استاد نے محنت کی ہے، دن رات محنت کرتے رہے، قرآن کے گردان کرتے رہے، صدقی پڑھتے رہے، منزل پڑھتے رہے، ساری محنت حفاظ کرام کی اور استاد کی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت والدین کو یہ رتبہ اور مقام کیوں عطا فرماتے ہیں؟ یہ رتبہ اور مقام اس لیے عطا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو یہ مقام اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ دونوں ماں باپ دونوں اکٹھے بیٹھ کر انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بٹھائیں گے۔ ماں بھی راضی ہوئی، باپ بھی راضی ہوا، باپ نے بچے کی انگلی کو پکڑا اور استاد کے حوالے کر دیا اور کہا استاد جی آپ کے حوالے، آپ نے اس بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ تو یہ جو ان دونوں کی رضامندی ہے، اس کی بدولت اللہ رب العزت ان کو یہ مقام اور رتبہ عطا فرمائے گے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اللہ رب العزت ان کو سونے کا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی کا مقابلہ سورج بھی نہیں کرتا۔ یہ قرآن یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو نیک لوگ ہیں، جنتی لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو جنت کے اندر مقام عطا فرمائیں گے۔ مفتی آئیں گے، عالم آئیں گے، نیک لوگ آئیں گے، صلحاء آئیں گے، شہداء آئیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ جگہ آپ کی ہے، یہ مقام آپ کا ہے، اتنا حصہ میں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے، اتنی زمین آپ کی ہے۔ لیکن جب حفاظ کرام کی باری آتی ہے تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ حفاظ کرام تیری زمین کو ناپنے کے لیے جو فیتہ ہے وہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ تیری زمین اتنی ہے کہ تو قرآن مقدس کی تلاوت کو شروع کر، الحمد سے قرآن مقدس کی تلاوت کو شروع کر، اور جہاں پر قرآن مقدس کی تلاوت مکمل ہوگی والناس کی سین آئے گی، وہاں تک ساری کی ساری جگہ دے گی۔ سب کو اللہ رب العزت زمین ناپ کر اندازے کے مطابق دیں گے، لیکن حفاظ کرام کی جب باری آئے گی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تیرے لیے میں اللہ رب العزت کے پاس زمین ناپنے والا فیتہ موجود نہیں ہے، تو قرآن کی تلاوت کر۔ جس طرح دنیا کے اندر قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، آج بھی قرآن کی تلاوت شروع کر، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہاں تک ساری کی ساری جگہ دے دے۔ صرف اتنا ہی نہیں، حفاظ کرام کو اللہ رب العزت یہ مقام بھی عطا فرمائیں گے کہ حافظ قرآن خود تو جنت کے اندر جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے 10 ایسے رشتہ دار جن کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کو واجب کر دیا تھا، حافظ قرآن ان 10 رشتہ داروں کے حق میں سفارش کرے گا کہ اللہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، میں سفارش کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر تیرے قرآن کے لیے میں نے محنت کی ہے، دن رات جاگا ہے، سوکھی روٹیاں کھائی ہے، مارے کھائی استاد کی، لہذا اللہ میں آج تیرے پاس سفارش کرتا ہوں اپنے ان رشتہ داروں کے لیے، اللہ میری سفارش کو قبول کرتے ہوئے ان 10 رشتہ داروں کو جنت کا مستحق بنا۔ رب کائنات اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر ان 10 رشتہ داروں کو بھی جنت کا مستحق بنا دے۔ یہ حافظ قرآن کو یہ مقام، یہ رتبہ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے سینے کے اندر قرآن جیسی عظیم کتاب رکھی۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا جاتا ہے، قرآن اپنے ساتھ ساتھ اس کو بھی عظمتوں والا بنا دیتا ہے۔ قرآن خود تو ہے عظمتوں والی، لیکن جس کا تعلق اس قرآن کے ساتھ جڑتا جائے گا تو یہ قرآن ان کو بھی عظمتوں والا بناتا ہے۔
رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انسان اس قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے میں انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ انسان جن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت انسان کو نیکیوں سے، ثواب سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو میں اللہ رب العزت اس ایک نیکی کے بدلے میں انسان کو 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب عطا فرماتا ہوں۔ 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب تب عطا فرماتا ہوں کہ انسان کی نیت جس قدر خالص ہوگی، جتنی انسان کی نیت خالص ہوگی اللہ اتنا ثواب کو بڑھائیں گے اور آخر تک 700 گنا تک ایک نیکی کے بدلے میں 700 گنا اجر و ثواب انسان کو ملے گا۔ شرط کیا ہے؟ انسان کی نیت خالص ہو، انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکی کرے۔ لیکن روزے کی باری جب آتی ہے تو رب کائنات فرماتے ہیں الا الصوم فإنه لی، کہ جو روزہ ہے اس کا بدلہ میں 10 سے لے کر 700 گنا تک نہیں عطا فرماتا، بلکہ روزہ اس کے بدلے میں انسان کو میں اللہ رب العزت خود کل قیامت کے دن اجر و ثواب عطا فرماؤں۔ اور ایک روایت میں ہے وَأَنَا مُجْزَىٰ بِهِ، کہ اس روزے کے بدلے میں کل قیامت کے دن انسان کو خود رب کائنات مل جائے، اور جس کو رب کائنات مل جائے اس کو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے۔ یعنی یہ رمضان اور قرآن ان دونوں کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العزت اس قرآن مقدس کی تلاوت کا کرنا اور آپ حضرات اس قرآن مقدس کی تلاوت کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس کو باعث نجات بھی بنائے، اور قرآن مقدس کے ساتھ اپنے دل کو لگائیے، قرآن کے ساتھ لو لگائیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو بہت سی قوموں کو آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے اور بہت سی قوموں کو زمین کے نیچے تک پہنچا دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو بندہ اس کتاب کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ رب العزت ان قوم کو، ان بندوں کو آسمانوں تک اٹھا دیتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بلند کر دیتے ہیں، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، تاریخ قرآن پر جاتے ہیں، میں اللہ رب العزت ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہوں۔ آج مسلمانوں کی جو آزمائشیں اور مصیبتیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں اس کی بھی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کو ترک کر دیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن میں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب دی ہے، ہم پھر بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو بندہ اس قرآن مقدس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے میں اللہ رب العزت اس کو یہ عذاب دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ وہ بے شک لاکھوں روپے کمائے، کروڑوں روپے کمائے، لیکن اس کو وہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے بھی پورے نہیں پڑتے۔ شرط کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا۔ دنیا کے اندر معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت ایسے بندے کو اندھا کر کے اٹھائے۔ وہ کہے گا اللہ میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، میں تو ہر چیز کو دیکھتا تھا، لیکن آج آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں نے تجھے اسی لیے اندھا کر کے اٹھایا کہ دنیا کے اندر جو میں نے تجھے اپنی کتاب عطا کی تھی تو نے اس کتاب کو کھول کر پڑھا نہیں، تو نے اس کتاب کے اوپر عمل نہیں کیا، لہذا تو دنیا کے اندر جس طرح میری کتاب کو بھول گیا تھا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج میں اللہ بھی تجھے بھول جاتا۔ لہذا کوشش کیجیے جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی ہے اور آپ حضرات نے سنا ہے یا قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، غیر رمضان کے اندر بھی اس قرآن مقدس کی اتنا ہی تلاوت کیا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔